بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی زندگی میں خوشیاں اور مسرت اور سکون عطا فرماتے ہیں۔ خوشی اور مسرت انسان کو اس وقت بھی ہوتی ہے جب اس کے مال میں اضافہ ہو جائے، اس وقت بھی ہوتی ہے انسان کو جب نیا لباس انسان بناتا ہے، اس وقت بھی ہوتی ہے جب اس کا نکاح ہو یا اس کے بچوں کا نکاح ہو۔ غرض بے شمار مواقع ایسے آتے ہیں جس میں انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ ایک خوشی اور مسرت کا موقع اجتماعی طور پر تمام اہل ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو رکھا ہے کہ مہینے بھر کی مشقت جب برداشت کرتے ہیں، بھوک و پیاس کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے برداشت کیا جاتا ہے، تو یکم شوال کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ایسا موقع عطا فرماتے ہیں کہ جس میں کھانے پینے کو مباح کر دیا جاتا ہے، اور ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان یا وہ ایمان والے بندے مہمان ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کا موقع جو 10 ذی الحجہ کو کہلاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے خوشی اور مسرت کا موقع رکھا ہے، لہٰذا اس دن کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطیہ اور فضل کے طور پر ہم کو ملا ہے۔ اس روز ہم نے کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں احادیث پاک سے ہم کو بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر قوم کی ایک عید ہوا کرتی ہے، خوشی کا دن ہوا کرتا ہے، وہذا عیدنا، اور یہ ہماری عید ہے۔ آپ نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ اس عید کے اندر ہمارے امتیاز ہے، اور یہ عید ہماری دیگر اقوام کے عیدوں کے مقابلے میں بڑی ممتاز ہے۔ اس میں کوئی شور و شغب نہیں، کوئی چیخ پکار نہیں، کہیں پر راستوں کو گھیرنا نہیں، یا چلنے والوں اور راہگیروں کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ عید کے دن کے لیے آداب بتلائے گئے ہیں، اہل ایمان کو ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ مثلا اب کل آنے والا دن عید کا دن ہے ہمارے لیے عید الاضحیٰ، یعنی قربانی کی عید والا دن اسے کہا جاتا ہے۔ تو اس موقع پر ہم کیا کریں گے، اس بات کو ذہن میں رکھتے چلیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مالی وسعت اور گنجائش اور حیثیت دے رکھی ہو تو اس روز نئے کپڑے پہننا چاہیے، اچھا لباس پہننا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس نیا لباس اگر ہے تو ہمارے پاس تمام کپڑوں میں سے جو کپڑے سب سے عمدہ، سب سے بہترین، سب سے اچھے ہوں کہ ہم کو ان کپڑوں کے پہننے کے بعد ہم کو مسرت اور خوشی ہوتی ہے، لہٰذا ان کپڑوں کو پہلے سے ہی ہم دھلا کر اور استری کرا کے صاف ستھرے انداز میں رکھے۔ ہم کپڑوں کے اندر ہمارے یعنی کرتا اور پیجامہ، یہ جو بھی ہمارا لباس ہوگا، اس لباس کے ساتھ ساتھ ہماری ٹوپی بھی دھلی ہوئی صاف ستھری ہونی چاہیے۔ ہمارے جیب میں جو دستی ہے یا رومال ہے ہمارے کاندھے پر، وہ بھی دھلا ہوا ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ تو اپنے کپڑوں کو اگر نئے ہیں بڑی اچھی بات ہے، نئے اگر ہیں تو دھلے ہوئے کپڑے ہوں، اور کپڑوں کو دھو کر استری کرا کے صاف ستھرے انداز میں پوری تیاری سے ہم رکھیں۔ دوسری بات، اس روز صبح سویرے جلدی ہم جاگ جائیں اور نماز فجر کا اہتمام یعنی ہم باقاعدہ اور باجماعت ہم اچھی طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ ہم کریں۔ اب اس کے بعد یعنی عید الاضحیٰ کے روز اچھی طریقے سے غسل کرنا، نہانا، خوشبو کا استعمال کرنا۔ عام دنوں میں ہم جو صابن استعمال کرتے ہیں، عید کے موقع پہ اچھی خوشبودار صابن لے کر آئیے اپنے گھر میں، عمدہ سے عمدہ لے کر آئیے، بہترین سے بہترین، اللہ رب العزت نے اگر حیثیت دیا ہے تو قیمتی سے قیمتی اچھی لے کر آئیے صابن، اور اس صابن کے ذریعے گھر کے تمام افراد نہائیں، غسل کریں،
اور اپنے جسم کے میل کچیل کو ہم نے عید الاضحیٰ کے روز بطور خاص دور کرنا چاہیے۔ جب ہم فجر کی نماز بھی ہم پڑھ لیے، اس کے بعد آ کر ہم نہائے دھوئے، اب وہ جو لباس ہم نے جو رکھا ہے عید الاضحیٰ کے روز پہننے کے لیے، اس لباس کو زیب تن ہم کر لیں۔ اب یہ پہننے کے بعد اچھی خوشبو لگائیں، ہم روزانہ کی بنسبت اس روز اچھا عطر ہم لگائیں، اپنے سر کے بالوں میں اچھا سا تیل لگائیں، ہم خوشبودار تیل اپنے گھر لے کر جائیں، خرید کر لے کر جائیں، گھر کے تمام مستورات بھی، اور اسی طریقے سے مرد حضرات، بچے، بزرگ سب کے سب اچھا لباس پہنیں، اور بہت خوشی کا مسرت کا ہمارے لیے دن ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد مرد حضرات خوشبو کا استعمال کریں۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے جائیں، عید کی نماز کے لیے جائیں، تو احکامات یہ ہیں کہ پیدل جانا یہ مسنون اور مستحب کہلاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز عیدگاہ کو پیدل تشریف لے جایا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس راستے سے جائیں، واپسی میں دوسرے راستے سے آنا یہ بھی مسنون ہے، یہ سنت یہ کہلاتا ہے۔ تو عید کے دن ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے آنا۔ عید الفطر کو جاتے وقت، نماز کو جاتے وقت پہلے کچھ کھانا، کھجور وغیرہ کھانا یا میٹھی چیز کھانا یہ مسنون کہلاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ عید الاضحیٰ میں کھانے کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہاں سے آ کر کھانا چاہیے۔ ہاں اگر کسی کی کوئی مجبوری ہے، دیر تک رہا نہیں جا سکتا، خدا نخواستہ شوگر کا مسئلہ ہے، یا اسی طریقے سے ضعیف ہیں، بیمار ہے، بوڑھے ہیں، اگر کھا لیتے اگر ہیں تو کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اور جن کی کوئی مجبوری نہیں ہے، اگر وہ بھی اگر کھا لیے تو ایسا نہیں کہ وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو گئے، ایسی بات نہیں، بلکہ مستحب یہ ہے کہ عید الفطر کو کھانا کھا کر جانا اور عید الاضحیٰ میں آ کر کھانا، بلکہ آنے کے بعد قربانی کا جو گوشت ہے پہلے اس گوشت کا استعمال کرنا۔ مثلا جو چیزیں بآسانی پک سکتی ہیں، مثلا کلیجی ہے، گردہ ہے، یہ اسی طریقے سے اور جو چیزیں جانور کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہم کو عطا فرمائی ہیں، لہٰذا اس سے کھانے کا آغاز کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں عید الاضحیٰ میں مستحب کہلاتی ہیں، تو اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم عید کی نماز کے لیے جائیں تو جاتے اور آتے وقت بلند آواز سے، بلند آواز کا مطلب دھیمی دھیمی آواز سے جس کے اندر کچھ بلندی ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یعنی تکبیر تشریق جو ہے اس کو پڑھنے کا ہم اہتمام کریں۔ یہ نہیں کہ جانور اس سال مہنگے ہیں، سستے ہیں، فلاں جگہ جانور کی قربانی ہو رہی ہے، آپ نے کہاں سے جانور خریدے، یہاں سے خریدے کہ وہاں سے خریدے، میں نے اتنے میں خریدا، آپ نے کتنے میں خریدے، ہم جو جانور خریدے ہیں اس کا وزن اتنا ہوگا، کم سے کم اس کے اندر اتنا گوشت نکلے گا، آپ کے پاس کا جانور میں دیکھا ہو تو بالکل بکرا ہی معلوم ہو رہا تھا۔ یہ باتیں کرنے کے لیے اور وقت ہے، زندگی ہمارے لیے پڑی ہوئی ہے، ان باتوں کے اندر ہم اپنا وقت گزارے نہیں۔ شیطان اس سے خوش ہوگا کہ چلو اچھا ہوا، اچھا ہوا، اچھا ہوا، یہ شخص اللہ تعالیٰ کبریا، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی سے محروم ہو گیا۔ لہذا جتنی زیادہ ہم ذکر میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں غفلت برتیں گے، شیطان کو اتنی زیادہ خوشی ہوگی، اور جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی یاد اور بڑائی میں گزاریں گے، شیطان کو اتنا زیادہ رنجیدگی ہوگی اور اس کو ملال ہوگا۔ بہرحال جاتے اور آتے وقت عیدگاہ میں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو عید الاضحیٰ کے روز یہ چیزیں مستحب ہیں، لہٰذا آج منگل کے دن آپ اس کا انتظام کر لیجئے۔ اچھی خوشبو ہم کو یا اچھے صابن ہم کو کون سی لے کر آنی ہے، اچھا عطر ہم کو کون سا لے کر آنا ہے، سر میں تیل لگانے کے لیے کون سا اچھا لانا ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ بہرحال یہ دن ہمارے لیے خوشی اور مسرت کے ہوتے ہیں۔ ان ایام کے اندر ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے مہمانان خصوصی ہوتے ہیں، چیف گیسٹ جسے کہا جاتا ہے، ایسے ہم مہمان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان دنوں میں کھاتا پیتا اور ان کے جسم پر اچھا لباس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، لہٰذا ہمارا لباس بھی اچھا ہو، چہرے کے اوپر خوشی اور مسرت بھی ہو،
اور اچھے انداز میں ہم جائیں اور آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی عیدیں زندگی میں بار بار نصیب فرمائے، قربانی کو خوش دلی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ان قربانیوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، تمام امت مسلمہ کو شرور فتن سے محفوظ فرمائے، اور ساری انسانیت پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے، ساری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالی ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازے، آمین ثم آمین۔